السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ آپشن اے ہے جداگانہ، آپشن بی بے ربط، آپشن سی مسلسل، آپشن ڈی پیچیدہ۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے۔ غزل اردو شاعری کی ہر دل عزیز صنف سخن ہے، اور غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے یہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ غزل کے ایک ہی شعر میں ایک مکمل مضمون ادا کر دیا جاتا ہے، اور معنوی اعتبار سے اس کا ہر شعر جداگانہ ہوتا ہے، یعنی ایک شعر کا مضمون جو ایک شعر میں ایک ہی مضمون ادا کر دیا جاتا ہے اور دوسرے شعر میں پھر کوئی دوسرا مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، امیر اور داغ کے بعد غزل کی روایت کو کس نے آگے بڑھایا؟ آپشن اے مجروح، آپشن بی فانی، آپشن سی حسرت، آپشن ڈی جگر۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ امیر اور داغ دہلوی کے بعد غزل کی روایت کو حسرت موہانی نے آگے بڑھایا۔ اگلا سوال، کتب مشتری کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے قلی قطب شاہ، آپشن بی غواثی، آپشن سی نصرتی، آپشن ڈی ملا وجہی۔ اس کا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کتب مشتری یہ ملا وجہی کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال، انیس کا پورا نام کیا ہے؟ آپشن اے ہے میر شجاعت علی، آپشن بی میر کاظم علی، آپشن سی میر ببر علی، آپشن ڈی میر انور علی۔ اس کا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ انیس کا پورا نام میر ببر علی تھا، اور انیس ان کا تخلص تھا۔ انیس 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1874 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ انیس اردو ادب میں ایک مرثیہ گو کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر کس کا قصیدہ ہے؟ آپشن اے ہے سودا، آپشن بی ذوق، آپشن سی مومن، آپشن ڈی غالب۔ اس کا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر یہ قصیدہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے۔ اگلا سوال، مسجد قرطبہ کس کی نظم ہے؟ آپشن اے ہے چکبست، آپشن بی نظیر، آپشن سی جوش، آپشن ڈی اقبال۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ مسجد قرطبہ جو ہے یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اگلا سوال، فکر و نشاط کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے جوش، آپشن بی فیض، آپشن سی مخدوم، آپشن ڈی سرور جہان آبادی۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ فکر و نشاط جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال، اردو میں ناول لفظ کس زبان سے آیا ہے؟ آپشن اے ہے فرانسیسی، آپشن بی اطالوی، آپشن سی برطانوی، آپشن ڈی جرمنی۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اردو میں ناول یوں تو اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے، لیکن اردو میں ناول لفظ جو آیا ہے یہ برطانوی لفظ سے یعنی انگریزی لفظ سے یہ اردو میں براہ راست آیا ہے۔ ناول جو ہے یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے یوں تو۔ اگلا سوال، کار جہاں دراز ہے کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے عصمت چغتائی، آپشن بی جیلانی بانو، آپشن سی خدیجہ مستور، آپشن ڈی قرۃ العین حیدر۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کار جہاں دراز ہے اس کی مصنف
قرۃ العین حیدر ہیں. انہوں نے اپنی اس تصنیف کا نام کار جہاں دراز ہے جو لکھا ہے یہ ان کے خود نوشت قسم کی تصنیف ہے، اور یہ تصنیف انہوں نے ایک شعر سے لیا. علامہ اقبال کا شعر ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اسی کار جہاں دراز ہے سے انہوں نے اپنی تصنیف کا نام اخذ کیا ہے. اگلا سوال، سندر لال کس کا افسانہ ہے؟ کس افسانے کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے لاجونتی، آپشن بی ہے شاردا، آپشن سی ہے گبن، آپشن ڈی ہے بالکنی. اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا. سندر لال جو کردار ہے یہ افسانہ لاجونتی کا ہے. لاجونتی ڈاکٹر راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، اور اس کے علاوہ گبن جو ہے یہ پریم چند کا ہے. شاردا جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا ہے، اور بالکنی یہ کرشن چند کا ہے. اگلا سوال، افسانہ تائی عیسری کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے سعادت حسن منٹو، آپشن بی راجندر سنگھ بیدی، آپشن سی غلام عباس، آپشن ڈی کرشن چندر. اس کا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. افسانہ تائی عیسری کے مصنف کرشن چندر ہیں. اگلا سوال، ڈرامہ اردو میں کس زبان کے توسط سے آیا؟ آپشن اے ہے یونانی، آپشن بی انگریزی، آپشن سی سنسکرت، آپشن ڈی فارسی. اس کا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا. ڈرامہ جو ہے یہ اردو میں انگریزی زبان کے توسط سے آیا تھا. ڈرامہ فارسی زبان میں بھی ڈرامے لکھے گئے تھے، لیکن اردو میں جو ڈرامے آئے یہ انگریزی زبان کے جو ڈرامے تھے ان کے تراجم ہوئے پہلے اردو زبان میں، اور اس طرح سے اردو زبان میں ڈرامے آئے. ڈرامہ جو ہے یہ یونانی لفظ ہے. اگلا سوال، سلور کنگ کا مرکزی کردار ہے؟ آپشن اے ہے نیک پروین، آپشن بی افضل، آپشن سی منیر، آپشن ڈی بابو گوپی ناتھ. اس کا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا. سلور کنگ کا مرکزی کردار نیک پروین ہے. سلور کنگ جو ہے یہ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے. اگلا سوال، تہذیب الاخلاق کس نے نکالا؟ آپشن اے مہدی افادی، آپشن بی سر سید، آپشن سی حسرت موہانی، آپشن ڈی محمد حسین آزاد. اس کا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا. رسالہ تہذیب الاخلاق یہ سر سید احمد خان نے نکالا تھا. سر سید احمد خان نے 1869 میں پہلی مرتبہ تہذیب الاخلاق کا اجرا بنارس سے شروع کیا تھا. اگلا سوال، کالی شلوار کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے کرشن چندر، آپشن بی عزیز احمد، آپشن سی سعادت حسن منٹو، آپشن ڈی عصمت چغتائی. اس کا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا. کالی شلوار کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں. اگلا سوال، مثنوی فنی لحاظ سے ہوتی ہے؟ آپشن اے بیانیہ، آپشن بی پیچیدہ، آپشن سی غیر مربوط، آپشن ڈی مختصر. اس کا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا. مثنوی فنی لحاظ سے بیانیہ قسم کی شاعری ہوتی ہے، اسی لیے اسے بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے، اور مثنوی کو اس کے علاوہ منظوم داستان بھی کہا جاتا ہے. اردو میں داستان سے قریب جو صنف شاعری کی مانی جاتی ہے وہ صنف مثنوی ہی ہے. اگلا سوال، حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے محمد حسین آزاد، آپشن بی علامہ شبلی نعمانی، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی مولانا حالی. اس کا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. حیات جاوید جو ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے. حیات جاوید انہوں نے سر سید احمد خان کی سوانح عمری حیات جاوید کے نام سے مولانا حالی نے لکھی تھی. اگلا سوال، نفسیاتی تنقید کو اردو میں متعارف کرانے کا سہرا کس کے سر ہے؟ آپشن اے ہے اختر حسین رائے پوری، آپشن بی ہے میرا جی، آپشن سی محمد حسن، آپشن ڈی سجاد ظہیر. اس کا درست جواب جو ہمارا ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا. نفسیاتی تنقید کو اردو میں متعارف کرانے کا سہرا میرا جی کے سر ہے.
اگلا سوال، اردو کے اہم اور متنازع نقاد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپشن اے ہے محمد حسن عسکری، آپشن بی ہے اندلیب شادانی، آپشن سی ہے کلیم الدین احمد، آپشن ڈی ہے فراق گورکھپوری۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اردو کے اہم اور متنازع نقاد کے طور پر کلیم الدین احمد جانے جاتے ہیں۔ تنقید پر ان کی جو کتاب ہے مشہور و معروف تصانیف میں اردو شاعری پر ایک نظر اور اردو تنقید پر ایک نظر، اس کے علاوہ عملی تنقید وغیرہ ان کی تنقیدی تصانیف کے نام ہے۔ اگلا سوال، نیرنگ خیال کے مضامین کس زبان سے مستفید ہیں؟ آپشن اے ہے انگریزی، آپشن بی فارسی، آپشن سی عربی، آپشن ڈی لاطینی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ نیرنگ خیال کے جو مضامین ہے یہ انگریزی زبان سے مستفید ہے۔ نیرنگ خیال جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تمثیلی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، نظم اس نظم میں کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے سردار جعفری، آپشن بی نون میم راشد، آپشن سی مخدوم محی الدین، آپشن ڈی میرا جی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ نظم اس نظم میں کے مصنف میرا جی ہیں۔ اگلا سوال، کن شاعروں کے دور کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے آتش و ناسخ، آپشن بی ذوق و غالب، آپشن سی میر و سودا، آپشن ڈی انشا و مصحفی۔ اس کا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اردو شاعری کا عہد زریں میر اور سودا، درد وغیرہ کے دور کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، جو درجہ میر کا شاعری میں ہے وہی میر امن کا اردو نثر میں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے ہے مولوی عبدالحق، آپشن بی سر سید احمد خان، آپشن سی مولانا حالی، آپشن ڈی رشید احمد صدیقی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ یہ قول جو ہے یہ مولوی عبدالحق کا قول ہے۔ اگلا سوال، ڈاکٹر اقبال کے والد کا کیا نام ہے؟ آپشن اے ہے شیخ محمد، آپشن بی نور محمد، آپشن سی نظر محمد، آپشن ڈی فتح محمد۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا۔ علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1938 کو لاہور میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، خم خانہ جاوید کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے سر سید، آپشن بی محمد حسین آزاد، آپشن سی پنڈت دتاتریہ کیفی، آپشن ڈی لالا سری رام۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ خم خانہ جاوید یہ لالا سری رام کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے ہے شبلی، آپشن بی سر سید، آپشن سی محمد حسین آزاد، آپشن ڈی منشی ذکاء اللہ۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ یہ قول جو ہے یہ سر سید احمد خان کا ہے۔ سر سید احمد خان نے مولانا حالی سے مسدس لکھنے کی فرمائش کی تھی اور ان کی فرمائش پر مولانا حالی نے مسدس لکھی تھی، مسدس مد جزر اسلام کے نام سے، جو کہ مسدس حالی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور اسی مسدس کے ذیل میں یہ قول اسی مسدس کے متعلق یہ سر سید احمد خان نے کہا ہے۔ اگلا سوال، اردو کے پہلے اخبار کا کیا نام تھا؟ آپشن اے جامع جہاں نما کلکتہ، آپشن بی شمس الاخبار کلکتہ، آپشن ڈی آگرہ اخبار آگرہ، آپشن ڈی دہلی اردو اخبار۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اردو کا پہلا اخبار جو تھا یہ جامع جہاں نما تھا، اردو کے پہلے اخبار کا نام، جس کے ایڈیٹر جو تھے یہ جیمز آگسٹس ہکی تھے، اور اس کے جو مدیر تھے وہ منشی سدا سکھلال تھے۔
اگلا سوال، مخدوم کس کتاب کے مصنف ہیں؟ آپشن اے دست صبا، آپشن بی سیف و سبو، آپشن سی تلخیاں، آپشن ڈی سرخ سویرا۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، مخدوم سرخ سویرا کے مصنف ہے۔ سرخ سویرا یہ مخدوم کے مجموعہ کلام کا نام ہے۔ اس کے علاوہ سیف و سبو جو ہے یہ جوش کے مجموعہ کلام کا نام ہے، اور دست صبا جو ہے یہ فیض کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ تلخیاں جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، ہم نفسان رفتہ کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ آپشن اے ہے سوانح، آپشن بی خاکہ، آپشن سی تنقید، آپشن ڈی انشائیہ۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ہم نفسان رفتہ جو ہے یہ اس کی صنفی حیثیت خاکے کی ہے۔ ہم نفسان رفتہ یہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، سبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ آپشن اے 990 ہجری، آپشن بی 1111 ہجری، آپشن سی 1018 ہجری، آپشن ڈی 1045 ہجری۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، سبرس کا سن تصنیف 1045 ہجری ہے۔ سبرس جو ہے یہ ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ سبرس جو ہے اردو کی پہلی نثری داستان مانی جاتی ہے، اور یہ سبرس جو ہے یہ اردو کی تمثیلی تصنیف بھی ہے۔ اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف ہے؟ آپشن اے ہے فارسی عناصر سے عاری ہونا، آپشن بی فارسی عناصر سے مملو ہونا، آپشن سی فارسی محاورات کا کثیر استعمال، آپشن ڈی فارسی داستانوں کا ہو بہو چرچا ہونا۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف فارسی عناصر سے عاری ہونا ہے۔ اگلا سوال، سوز و گداز اور اثر آفرینی کے نقطۂ نظر سے کس کا کلام سر فہرست جگہ پائے گا؟ آپشن اے ولی، آپشن بی میر، آپشن سی مومن، آپشن ڈی غالب۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، سوز و گداز اور اثر آفرینی کے نقطۂ نظر سے میر کا کلام جو ہے یہ سر فہرست جگہ پائے گا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سی مثنوی توضیحی یعنی ڈسکرپٹیو ہے؟ آپشن اے ہے دریائے عشق، آپشن بی بحر المحبت، آپشن سی مثنوی در تعریف شہر صورت، آپشن ڈی پھول بن۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، اردو میں توضیحی مثنوی یا اردو کی پہلی توضیحی مثنوی جو ہے یہ پھول بن ہے، جو کہ ابن نشاطی کی مثنوی ہے، اور اس کے علاوہ جو بحر المحبت ہے یہ مصحفی کی مثنوی ہے، دریائے عشق یہ میر کی ہے، اور مثنوی در تعریف شہر صورت یہ مثنوی ولی دکنی کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال، میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن اے لکھنؤ، آپشن بی فیض آباد، آپشن سی دہلی، آپشن ڈی مرشد آباد۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، میر انیس جو ہے یہ 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1874 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ میر انیس اردو ادب کے ایک اہم اور نامور مرثیہ نگار شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ آپشن اے ہے ناسخ، آپشن بی سودا، آپشن سی ضمیر، آپشن ڈی مصحفی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، مرزا دبیر جو تھے یہ میر ضمیر کے شاگرد تھے۔ مرزا دبیر ان کا پورا نام مرزا سلامت علی تھا، اور دبیر ان کا تخلص تھا۔ یہ 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور 1875 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا۔ مرزا دبیر بھی اردو کے ایک اہم اور نامور مرثیہ نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، غبار خاطر کے خطوط کس کے نام لکھے گئے ہیں؟ آپشن اے ہے حبیب الرحمن خان شیروانی، آپشن بی حسرت موہانی، آپشن سی گاندھی جی، آپشن ڈی
جواہر لال نہرو۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ غبار خاطر کے خطوط جو ہیں یہ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے ہیں۔ غبار خاطر جو ہے خطوط کا مجموعہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس میں کل 24 خط ان کے شامل ہیں جو انہوں نے قلعہ احمد نگر میں دوران نظر بند انہوں نے لکھا تھا، تمام خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ اگلا سوال، روایت اور بغاوت کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ آپشن اے خورشید الاسلام، آپشن بی آل احمد سرور، آپشن سی احتشام حسین، آپشن ڈی خواجہ احمد فاروقی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ روایت اور بغاوت جو ہے یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال، کس کے کلام کو شمال اور جنوب کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے؟ آپشن اے ہے ملا وجہی، آپشن بی ولی دکنی، آپشن سی میر تقی میر، آپشن ڈی نصرتی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ ولی کے کلام کو شمال اور جنوب کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، ماگدھی کس علاقے میں بولی جاتی تھی؟ آپشن اے نواح دہلی، آپشن بی الہ آباد، آپشن سی متھرا، آپشن ڈی بہار۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ماگدھی جو ہے یہ بہار کے علاقے میں بولی جاتی تھی، اور بہار کی جو پرمکھ بولیاں ہیں، جو مشہور بولیاں ہیں، جیسے ماگدھی ہے، اس کے علاوہ بھوجپوری ہے اور میتھلی وغیرہ جو ہے یہ تمام بولیاں بہار کے علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، غالب نے مکتوب نگاری میں نیا انداز کب شروع کیا؟ آپشن اے ہے 1840، آپشن بی 1846، آپشن سی 1851، آپشن ڈی 1860۔ اس کا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ غالب نے مکتوب نگاری میں نیا انداز 1846 میں شروع کیا تھا۔ اگلا سوال، علم عروض میں 8 دفعہ متفاعلاً کی گردان کہلاتی ہے؟ آپشن اے ہے بحر متقارب، آپشن بی بحر وافر، آپشن سی بحر رمل، آپشن ڈی بحر کامل۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ علم عروض میں 8 دفعہ متفاعلاً کی گردان بحر کامل کہلاتی ہے۔ اگلا سوال، فانی کو یاسیات کا امام کس نے قرار دیا ہے؟ آپشن اے ہے آل احمد سرور، آپشن بی کلیم الدین احمد، آپشن سی رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی فراق گورکھپوری۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ فانی کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، رسالہ آج کل کے مدیر کا نام ہے؟ آپشن اے ہے محبوب الرحمن فاروقی، آپشن بی ڈاکٹر محمد سلطان انجم، آپشن سی اسرار سلطان پوری، آپشن ڈی عزیز بگھراوی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ رسالہ آج کل کے مدیر کا نام محبوب الرحمن فاروقی ہے۔ اگلا سوال، رسالہ نگار کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ آپشن اے ہے الہ آباد، آپشن بی پنجاب، آپشن سی لاہور، آپشن ڈی دہلی۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ رسالہ نگار لاہور سے شائع ہوتا تھا۔ اگلا سوال، اردو کا فرانسیسی عالم مصنف کون ہے؟ آپشن اے گلکرائسٹ، آپشن بی گارسا دتاسی، آپشن سی جان پلٹن، آپشن ڈی کیٹلر۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اردو کے فرانسیسی عالم جو مصنف ہیں وہ گارسا دتاسی ہیں۔ اگلا سوال، دلی کالج کا قیام کس سال عمل میں آیا؟ آپشن اے ہے 1800، آپشن بی 1809، آپشن سی 1817، آپشن ڈی 1825۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ دلی کالج کا قیام جو ہے یہ 1825 میں عمل میں آیا تھا۔ اگلا سوال، کربل کتھا
کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے 16ویں صدی، آپشن بی 17ویں صدی، آپشن سی 18ویں صدی، آپشن ڈی 19ویں صدی۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کربل کتھا جو ہے یہ 18ویں صدی کی تصنیف ہے۔ کربل کتھا جو ہے یہ فضل علی خان فضلی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، سامیون نسل زبانوں میں شبلی نعمانی نے کسے سب سے زیادہ قدیم بتایا ہے؟ آپشن اے ہے عبرانی، آپشن بی سریانی، آپشن سی کلدانی، آپشن ڈی عربی۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ علامہ شبلی نعمانی نے سامیون نسل زبانوں میں سب سے زیادہ قدیم زبان عربی کو بتایا ہے۔ اگلا سوال، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بےتاب تہہ خاک تڑپتا ہوگا۔ اس شعر میں شاعر نے کس صنعت کا استعمال کیا ہے؟ آپشن اے ہے تجاہل عارفانہ، آپشن بی حسن تعلیل، آپشن سی براءت استحلال، آپشن ڈی ایہام۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہمارا ہے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے؟ اس شعر میں علامہ اقبال نے مجذوب فرنگی کسے کہا ہے؟ آپشن اے ہے برکساں، آپشن بی چیخوف، آپشن سی نتشے، آپشن ڈی آرنلڈ۔ اس کا درست جواب ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس شعر میں مجذوب فرنگی علامہ اقبال نے نتشے کو کہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور اردو سے متعلق کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری آپ کی ہمارے اس چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔